حیات اور جادوگرنی کا راج۔ دور دراز وادی میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے قریب ایک چمکتی ہوئی ندی بہتی تھی۔ اسی گھر میں حیات اپنی بوڑھے والد کے ساتھ رہتی تھی۔ حیات کے بال مدھیم لمبائی کے، خوبصورت اور ہلکے کالے رنگ کے تھے، اور اس کی بڑی بھوری آنکھیں کسی بھی دیکھنے والے کو مشرف کر دیتی تھیں۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور والد اپنی بیٹی کی حفاظت اور پرورش کے لیے دن رات محنت کرتا۔ حیات اکثر ندی کے کنارے جا کر جھڑی بوٹیاں جمع کرتی اور ان سے دوا تیار کرتی۔ ایک دن شام کے وقت جب حیات جنگل کی طرف جڑی بوٹیاں لینے گئی، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک جادوگرنی ایک نوجوان لڑکے کو قید میں بند کر رہی تھی۔ لڑکا کپڑوں میں پرانا اور پھٹا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ خاص روشنی تھی۔ حیات نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ اس لڑکے کی مدد کرے گی۔ حیات نے چوکس ہو کر جادوگرنی کی توجہ ہٹائی اور لڑکے کی زنجیروں کو کھولا۔ لڑکا اس کی مدد سے چھپ گیا اور دونوں گھر کی طرف دوڑنے لگے۔ راستے میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کر سکے کیونکہ لڑکا تھکا ہوا اور خوفزدہ تھا۔ جب وہ گھر پہنچے، حیات کا والد ان کے سامنے آیا۔ حیات نے لڑکے کو والد کے سامنے بیٹھایا اور بتایا کہ جنگل میں جادوگرنی نے اس لڑکے کو پکڑ لیا تھا۔ والد نے فوراً استھتی سمجھ لی اور لڑکے کو غور سے دیکھا۔ وہ حیات اور لڑکے کو جادوگرنی کے بارے میں بتانے لگا۔ اس وادی میں ایک جادوگرنی رہتی ہے جو کئی سال پہلے ایک اور لڑکے کو قید کر کے اس کے دل میں خوف اور اندھیرا بھرتی ہے۔ اتنے میں بادل چھا گئے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ گھر کے اندر سے ایک بھوت جیسا سایہ نمودار ہوا۔ وہ لڑکا جسے جادوگرنی نے غلام بنایا تھا، حقیقت میں جایان کا بڑا بھائی ریحان تھا۔ جادوگرنی نے اسے بچپن میں قید کیا اور بھوت بنا دیا تھا، اور اب وہ جادوگرنی کی سیوا میں تھا۔ حیات کے والد نے جلدی سے چمکتی ہوئی ایک شیشی سے پانی نکالا اور اسے بھوت پر پھینکا۔ پانی کی چمک سے ریحان واپس اپنے اصل روپ میں آ گیا، ایک عام نوجوان کی شکل میں۔ وہ حیات، جایان اور والد کے سامنے حیران کھڑا رہا۔ جایان نے اپنے بھائی ریحان کو پہچانا اور دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ جایان کی فوج گھوڑوں پر گھر کے قریب پہنچ گئی۔ وہ جایان کو تلاش رہی تھی اور ان کے خیال میں حیات اور اس کے والد نے جایان کو چھپایا تھا، لیکن جایان نے سب کچھ صاف صاف بیان کیا۔ اس نے اپنی فوج کے کمانڈ دیے کہ حیات اور اس کے والد کو محل لے جائیں۔ بادشاہ نے جب حیات اور والد سے ملاقات کی تو وہ ان کی بہادری اور دیانتداری سے بہت پربھاوت ہوئے۔ جایان نے حیات سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی اور حیات کے والد کی اجازت سے شادی کی گئی۔ یوں حیات ایک دن شہزادی بن گئی، مگر اس کی سادگی، بہادری اور مہربانی ہمیشہ باقی رہی۔ سباق: اندھیروں اور خوف میں بھی اگر حیات دل میں ہمت اور مہربانی رکھے تو برائی کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور ہر مشکل کو پار کیا جا سکتا ہے۔